زمین اور جائیداد کے معاملات، یہ الفاظ سنتے ہی کسی عام شہری کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ یقیناً پٹوار خانوں کے چکر۔ ہاں، پٹوار خانوں کے چکر اور لمبی قطاروں کا خیال آتا ہے، دھول سے بھری ہوئی فائلیں اور گھنٹوں کا انتظار۔ بالکل، زمین کی فرد نکلوانا یا اپنا ریکارڈ چیک کرنا ہمیشہ سے ایک تھکا دینے والا عمل سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس سے گھبراتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن ذرا سوچئے کیا ہو اگر زمین کی فرد اور انتقال کی سہولت محلے کی کسی دکان سے ملنے لگیں؟ یعنی بالکل ویسے ہی جیسے لوگ موبائل میں بیلنس ڈلواتے ہیں۔ ہاں، بالکل ویسے ہی، عام پرائیویٹ فرنچائز سے۔ تو آج کے اس تحقیقی جائزے کا مقصد پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی، یعنی جسے عام طور پر PLRA کہا جاتا ہے، ان کے نئے 2025 اراضی معاون یا فرنچائز ماڈل کا مکمل جائزہ لینا ہے۔ اور ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے دستاویزات اور مینول کا ایک مکمل سٹیک موجود ہے۔ اچھا، اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور تجزیاتی رپورٹس بھی شامل ہیں۔ ان کی مدد سے ہم اس نظام کی گہرائی میں جائیں گے تاکہ عوام سمجھ سکیں کہ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور اس کے کیا فوائد ہیں۔ چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ ایک نیا اور دلچسپ قدم لگتا ہے۔ یقیناً، اس نئے ماڈل کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے پہلے اس مسئلے کو دیکھنا ہوگا جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ زمین کا ریکارڈ صرف مٹی کا ریکارڈ نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ معیشت اور وراثت کی بنیاد ہے۔ صحیح۔ تو PLRA نے اس نئے اراضی معاون ماڈل کے ذریعے دراصل ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ شروع کی ہے۔ دستاویزات کہتے ہیں کہ اب فرد، ای رجسٹری اور انتقال کی خدمت عام لوگوں کو ان کے گھر کے قریب دستیاب ہوں گی۔ یعنی اب معلومات کا مرکز صرف ایک سرکاری عمارت نہیں رہی، اسے ڈی سینٹرلائزڈ کیا جا رہا ہے۔ دستاویزات کے حوالے سے یہ عام عوام کے لیے سہولت کا ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس سے سرکاری دفاتر، یعنی جو اراضی ریکارڈ سینٹرز ہیں، ان پر بوجھ تیزی سے کم ہوگا، عوامی خدمت کی فراہمی تیز ہوگی۔ صحیح، کیونکہ ہزاروں لوگ جو پہلے صرف ایک فرد نکلوانے وہاں جاتے تھے، اب قریبی مارکیٹ چلے جائیں گے۔ بالکل، اور جب رش کم ہوگا تو سرکاری عملہ زمین کے پیچیدہ معاملات پر توجہ دے سکے گا۔ اس سے پراپرٹی کے معاملات میں شفافیت بھی آئے گی۔ یہ فوائد تو اپنی جگہ بہت اعلیٰ لگتے ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن میں شکوک و شبہات ضرور ہوں گے۔ ہاں، وہی میں کہہ رہا تھا۔ جب بھی زمین کا حساس ریکارڈ اور کسی پرائیویٹ دکان کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے تو عام شہری ضرور سوچے گا کہ ریکارڈ محفوظ ہے یا نہیں۔ یہ سوچنا فطری ہے، اس لیے اس نظام کی قانونی حیثیت پر بات کرنا ضروری ہے۔ اچھا، مینول اس حوالے سے واضح ہے کہ یہ کوئی عام پرائیویٹ کاروبار نہیں ہے، بلکہ اس کی ایک مکمل قانونی حیثیت ہے۔ یہ PLRA ایکٹ 2017 کے سیکشن 30 اور فرینچائزنگ آف سروسز ریگولیشنز 2025 کے تحت قائم کی گئی ہے۔ یعنی یہ پوری طرح سے ریاستی قانون کے دائرے میں آتا ہے۔ یہ قانونی ڈھانچہ عوام کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ عوام کا ریکارڈ کسی غیر قانونی ہاتھ میں نہیں ہے، بلکہ وہ PLRA کے زیر نگرانی ہے۔ وہ لوگ صرف آتھورائزڈ یوزرز ہیں۔ صحیح کہا۔ فرنچائز مالک ریکارڈ میں رد و بدل نہیں کر سکتا، وہ صرف دیکھ سکتا ہے اور درخواست آگے بھیج سکتا ہے۔ تو یہاں پر ایک بڑا دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ اراضی معاون بن کون سکتا ہے؟ ہاں، اس کی شرائط مینول میں کافی تفصیل سے بیان ہوئی ہیں۔ اگر ہم ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں تو شرائط بظاہر آسان ہیں۔ عمر کم از کم 18 سال ہونی چاہیے، تعلیم میٹرک ہو اور بیسک کمپیوٹر سکلز ہوں ضرورت۔ بالکل، ان کے پاس کم از کم انٹیل کور i5 کمپیوٹر ہونا لازمی ہے۔ ساتھ ہی گاہکوں کے بیٹھنے کی مناسب جگہ ضروری قرار دی گئی ہے۔ یعنی کوئی پرانا سسٹم رکھ کر گاہک کو گھنٹوں انتظار نہیں کروایا جا سکتا۔ اور سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کافی سخت رولز ہیں۔ یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ PLRA نے ڈیٹا کی حفاظت کو انتہائی سنجیدگی سے لیا ہے۔ اگر کوئی آپریٹر احمقانہ غلطی کرتا ہے، جیسے پاس ورڈ کسی انجان شخص کو دے دینا، ہاں، تو ڈیٹا لیک کرنے یا انجان رسائی پر پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ یعنی PECA 2016 کے تحت سخت سزا طے کی گئی ہے۔ یہ تو واقعی ایک بڑا قانونی تحفظ ہے۔ عام شہری اس بات سے مطمئن ہو سکتا ہے کہ سائبر کرائم کی باقاعدہ قانونی کارروائی ہوگی۔ اور شفافیت کے لیے ایک اور اہم شرط ہے، فرنچائزی خود اپنے شروع کردہ انتقال میں گواہ نہیں بن سکتا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو روکنے کے لیے یہ ایک زبردست قدم ہے۔ خریدار اور تصدیق کرنے والا ایک ہی شخص نہیں ہو سکتا۔ صحیح۔
اب مالیاتی پہلو کی طرف آتے ہیں. آخر پیکیجز اور سروس چارجز کا کیا نظام ہے؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے. پیکیجز کی تفصیل مکمل دی گئی ہے. فرد پیکیج 2999 روپے ماہانہ ہے، جس میں ان لمیٹڈ ٹرانزیکشنز ہیں، لیکن علاقے کی پابندی ہے. اور میوٹیشن یعنی انتقال کا پیکیج 3000 روپے مہینہ ہے. ای رجسٹری کا بھی 3000 روپے مہینہ مقرر کیا گیا ہے. اور ادائیگی کا طریقہ بھی آسان ہے. ادائیگی ون بل یا PSID کے ذریعے کی جاتی ہے، ڈیجیٹل چالان کے ذریعے. یعنی بینک کی قطاروں کا مسئلہ بھی ختم. یہاں بات سب سے دلچسپ ہو جاتی ہے. سرکاری ٹیکسز اور فیس تو پہلے سے طے شدہ ہیں، لیکن PLRA نے فرنچائز کی اپنی سروس فیس مقرر نہیں کی. اس نقطے کا عملی مطلب سمجھنا بہت اہم ہے. PLRA نے سروس فی اپر لمٹ کے ساتھ فکس نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنچائز مالک اور واہک کے درمیان سروس چارجز باہمی رضامندی سے طے ہوں گے. یعنی ایک طرح سے زمین کے ریکارڈ کے نظام میں یہ ایک فری مارکیٹ ماڈل بن گیا ہے. کمپٹیشن کی وجہ سے فیس کم بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی ہے. فرض کریں کسی دور افتادہ گاؤں میں صرف ایک ہی فرنچائز ہے. وہاں وہ گاہک کو مجبور کر کے من مانا فیس وصول کر سکتا ہے. دستاویزات اس حوالے سے خاموش ہیں. یہ واقعی ایک عملی مسئلہ ہے جو وقت کے ساتھ سامنے آئے گا. اور یہیں سے ہم آگے بڑھتے ہیں. کاغذ پر تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بہت آسان لگتی ہیں، لیکن آپریشن چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج ڈیٹا کی حساسیت ہے. زمین کا ریکارڈ انتہائی حساس ہوتا ہے. یہ وراثت اور قانونی حقوق کا مسئلہ ہے. ایک چھوٹی سی ٹائپ کی غلطی بڑے قانونی مسائل پیدا کر سکتی ہے. کسی کی زمین کسی اور کے نام ہو سکتی ہے. اور جو لوگ یہ فرنچائز چلا رہے ہیں وہ عام بزنس والے ہیں، پٹواری نہیں. انہیں قانون کی گہرائی کا علم نہیں ہوتا. دستاویز کے مطابق ابھی صرف آن لائن ٹریننگ دی جا رہی ہے. کیا یہ کافی ہے؟ تحقیقی جائزہ کہتا ہے کہ یہ بالکل کافی نہیں ہے. آپریٹرز کو مینول پٹواری نظام اور کمپیوٹرائزڈ نظام کے فرق کو سمجھنے کے لیے کم از کم 1 مہینے کی پراپر آف لائن ٹریننگ کی ضرورت ہے. تاکہ وہ عوام کے کاغذات پوری ذمہ داری سے ہینڈل کر سکیں. انہیں اس حساسیت کا احساس ہونا چاہیے. صحیح کہا. اب ایک اور ٹیکنیکل مسئلے پر بات کرتے ہیں جو مینول میں سامنے آیا ہے، بائیومیٹرک اور نادرہ کا مسئلہ. ہاں، آئیڈینٹی ویریفیکیشن کا مسئلہ زمین کی خرید و فروخت میں یہ سب سے اہم حصہ ہے. دستاویزات تسلیم کرتی ہیں کہ انگوٹھے کی تصدیق میں مشکلات آتی ہیں. موجودہ نظام میں انگوٹھے کے نشان کی تصدیق PLRA کے اپنے انٹرنل ڈیٹا بیس سے ہوتی ہے. اس وجہ سے اکثر مس میچ یا سسٹم ریجیکشن کے ایررز آتے ہیں. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ عام شہری کے لیے اس پریشانی کا حل کیا نکلتا ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے. اگر اس نظام کو براہ راست نادرہ کے مرکزی نظام سے جوڑ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ API کے ذریعے ڈائریکٹ انٹیگریشن. بالکل. اگر ریئل ٹائم نادرہ ویریفیکیشن شروع ہو جائے تو آئیڈینٹی ویریفیکیشن بہتر ہوگی. فراڈ کا خطرہ جڑ سے ختم ہوگا. اور عوام کا اس ڈیجیٹل نظام پر اعتماد مزید بڑھے گا، کیونکہ نادرہ کا ریکارڈ سب سے مستند مانا جاتا ہے. صحیح. یہ شفافیت کا ایک نیا سٹینڈرڈ سیٹ کر سکتا ہے. اگر ہم اس ساری تحقیق کا نچوڑ نکالیں تو اراضی معاون ایک بہترین اور جدت پسند ماڈل ہے. ہاں، عوام کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے، سرکاری دفاتر کی بھیڑ ختم کرنے کے لیے. لیکن اگر نادرہ انٹیگریشن اور فرنچائز مالکان کی مسلسل ٹریننگ پر توجہ دی جائے تو ہی یہ نظام قانونی اور عوامی سطح پر انقلاب لا سکتا ہے. میں بالکل متفق وسط تجزیے سے. آخر میں سننے والوں کے لیے ایک گہرا اور سوچیے جانے والا سوال چھوڑنا چاہتا ہوں. ضرور. وہ کیا ہے؟ جب زمین کے انتقال جیسی حساس اور تاریخی معلومات تک رسائی مختلف پرائیویٹ افراد کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہم انجانے میں ایک نئے ڈیجیٹل پٹواری نظام کی طرف تو نہیں جا رہے؟ یہ واقعی غور طلب بات ہے. کیا ٹیکنالوجی واقعی پرانے نظام کی خامیوں اور رشوت خوری کو دور کر پائے گی یا صرف اسے ایک نیا اور ڈیجیٹل روپ دے گی؟ یہ ایک ایسی بحث ہے جس پر دستاویز خاموش ہے، لیکن اس پر مزید غور و فکر کی ضرورت ہے. زمین کا معاملہ کسی بھی شہری کے وجود اور اس کی پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس ڈیجیٹل انقلاب پر گہری نظر رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. صحیح کہا آپ نے. یہ تحقیقی جائزہ اس موضوع پر عوامی شعور بیدار کرنے کی ایک کوشش تھی. اس پیچیدہ نظام کو سمجھنا اور اس پر سوال اٹھانا ہر شہری کا حق ہے.